لہذا یہ کام تو ہمیشہ اسی طریقے سے. ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے، عرض کیے دیتا ہوں، اس میں بھی تنوع ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وہ وحشی ہیں کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد کے اندر قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اور پھر ان کی میت کے ساتھ، لاش کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. جس وقت یہ ایمان لائے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں، تو ایک بوجھ سا موجود تھا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج سے اور ملال سے انہوں نے دوچار کیا تھا آپ کے چچا کو شہید کر کے. اور کئی سوال جواب ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم وحشی ہو؟ عرض کیا کہ حضور میں وحشی ہوں، یہ ان کا نام یہی. تم وہی ہو جنہوں نے یہ اور یہ کیا؟ عرض کیا کہ حضور میں بالکل وہی ہوں. آپ نے ٹھیک پہچانا ہے کہ میں بالکل وہی ہوں اور وحشی ہوں. تم کیوں آئے ہو؟ میں آپ کو شہادت دینے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ جو ایک جھوٹی نبوت کا دعوے دار اٹھا، مسلمہ کذاب، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے اس کو قتل کیا. اب ذرا تصور کیجیے یہ ایمان کس شے کا نام ہے. یعنی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ انتخاب کی داد دینی چاہیے. جب حالت کفر میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے، تکلیف دینے، رنج و ملال سے ہمکنار کرنے کے لیے انہوں نے انتخاب کیا، تو حضرت حمزہ کا انتخاب کیا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف پہنچی. ان کے حالت ایمان میں تھے تو مسلمہ کذاب کا انتخاب کیا، اس کو قتل کیا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طمانیت کا اور سرور کا اور کیف کا سامان فراہم کیا. اس لیے جو تزکیہ انسانوں کا ہوتا ہے اور یہ جو ایمان کی طرف لوگ راغب ہوتے ہیں، ویسے تو وہ ہے ہی کہ خیارکم جاہلیہ اور اسلام والی بات کہ جو وہاں اچھے ہوتے ہیں یہاں بھی ہوتے ہیں، جو وہاں جری اور بے باک ہوتے ہیں وہ یہاں بھی جری اور بے باک ہوتے ہیں ان حالتوں میں. لیکن میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تزکیہ پھر ان تمام قوتوں کا، ان تمام صلاحیتوں کا، اس ساری استعداد کا، زندگی اور اس کی تمام رویوں کا تزکیہ جو ہے وہ مطلوب ہے. اسی کے نتیجے میں پھر وہ انسان پیدا ہوتے ہیں کہ جو تحریکوں کو اور خود قرآن و سنت کو اور دین کو جن کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو یہ کام تو اسی طریقے سے ہوگا کہ قرآن پاک، یہ جو مولانا مودودی کا جملہ بڑا مشہور ہوا ہے کہ قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور دنیا پر چھا جاؤ. ویسے تو جملہ بھی بہت اچھا ہے، یعنی اپنی ترکیب کے اعتبار سے، الفاظ کی جو نشست و برخاست ہے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے اچھے، نعرہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن فی الاصل ایک پورا پروگرام، ایک سارا لائعمل قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھنے کے نتیجے میں تربیت کے، تزکیے کے، دعوت کے، انقلاب کے تمام مراحل طے ہوتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی کی جو تربیت گاہیں ہیں ان تربیت گاہوں میں کوشش یہی ہوتی ہے، اہتمام اسی کا کیا جاتا ہے کہ ذہنوں کی آبیاری ہو. فیصلے تو ہاتھ پیر نہیں کرتے، ہاتھ پیر تو نافذ کرتے ہیں فیصلوں کو. فیصلے تو ذہن اور دل کی دنیا میں ہوا کرتے ہیں. دل و دماغ کی دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو، اس کے اندر سوچ کے نئے نئے عنوانات جنم لیں. اور ظاہر ہے کہ جو پروگرام تشکیل اور ترتیب پاتے ہیں ان سب کے اندر یہ بات، یہ گزارش، یہ پیرایا جو ہے اپنایا جاتا ہے. بجا طور پر جماعت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے کہ جو معاشرے کے اندر انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کے لیے خیر کے اور بھلائی کے جتنے عنوانات ہو سکتے ہیں
اور تبدیلی کے جتنے سانچے ہو سکتے ہیں ان سب پر بحث کر کے اس کی ترجیحات طے کر کے لوگوں کو فراہم کرتی ہے. ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں کسی سے بھی یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہاں حق اور باطل کی، خیر اور شر کی، معروف اور منکر کی کشمکش موجود ہے. بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تربیت اور تزکیے کے حوالے سے آدمی کو قرآن و سنت کا علم، اس کے اندر وسعت پیدا ہو، معروف کے بارے میں واقفیت پیدا ہو، قوت تمیز پیدا ہو جائے تزکیے کے نتیجے میں، کہ وہ گناہ اور نیکی کے درمیان فرق کر سکے. لیکن آپ اس پر سوچیں تو اس بات کو درستی پائیں گے، پہلے سے بھی آپ اس کو درست سمجھتے ہوں گے کہ جتنا خیر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اتنا ہی شر کے بارے میں معلومات اور علم حاصل ہونا ضروری ہے. ویسے بھی چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اگر آپ کو خیر کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے، معروف کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، تو بدرجہ اولا اگر آپ کو منکر سے پوری واقفیت ہے کہ معاشرہ کن منکرات کے اندر گھرا ہوا ہے اور کن کن بھلائیوں کا لیبل لگا کر برائیاں جو ہے معاشرے کے اندر دندناتی پھر رہی ہیں، تو آپ کے لیے بات کہنا آسان بھی ہوگا اور دل و دماغ کی دنیا کو اپیل کرنا بھی سہل ہوگا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ دیگر صحابہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے تو آپ سے نیکی کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں، خیر کے بارے میں سوالات کرتے تھے. لیکن میں جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو میں شر کے بارے میں سوالات کرتا تھا، فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا. یہ فتنے کیسے رونما ہوں گے، ان کا سدباب کیسا ہوگا، اس کے سرچشمے کیا ہوں گے، اس کا ابطال، اس کی نفی کیسے کی جائے گی. اسی لیے صحابہ کے اس گروہ میں حضرت حذیفہ بن یمان کی یہ اسپیشلائزیشن تھی کہ جب فتنوں کے بارے میں، منکرات کے، شر کے بارے میں لوگوں کو جاننا ہوتا تھا تو وہ آپ سے رجوع کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے، تبادلہ خیال کرتے تھے. تربیت کا یہ بڑا اہم پہلو ہے. جس معاشرے میں آپ کو تبدیلی لانی ہے، جن لوگوں کو آپ کو تبدیل کرنا ہے، وہ کسی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. بظاہر وہ نظام، اور ویسے تو آج کل تو چھپتا بھی ہے کہ نظام باقی رہنا چاہیے، یعنی جھوٹ کا نظام اور سود کا نظام اور رشوت کا نظام اور دھوکے کا نظام اور فریب کا نظام. لیکن اگر یہ سہولت کے لیے بھی لوگ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہو نظام کی، تو بھی اس سے قطع نظر کر کے اس بات کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ معاشرہ ایک نظام کے تحت اپنے آپ کو چلاتا اور گورن کرتا اور اس کے اسلوب کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے. اس لیے جس معاشرے میں ہمیں اس خیر کا اور دین کی دعوت کا اور اللہ کی طرف بلانے کا کام کرنا ہے، اس میں جو خیر اور شر کی کشمکش ہے اس سے بھی بالکل ٹھیک آگاہ ہونا ضروری ہے. اگر واقفیت نہیں ہوگی تو بعض نیکیوں میں ہم بہت آگے ہوں گے، بعض خیر کے کاموں میں ہم بہت بلند مراتب پر پہنچے ہوئے ہوں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بعض شر کے کاموں میں بھی کافی آگے ہوں گے. اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں صاحب یہ ایک ہی دفعہ تو ہونی ہے، یہ تقریب روز روز تو نہیں ہوتی، تو اس میں تھوڑا بہت کچھ کر لینے میں آخر کیا حرج ہے. تو امتحان تو ایک ہی دفعہ ہونا ہے نا، 2 دفعہ تو نہیں ہونا. اگر تقریب دو دفعہ نہیں ہونی ہے پھر آدمی ان چیزوں کو روا رکھتا ہے، ان سے گزر جاتا ہے، ان کو برداشت کر لیتا ہے، اس کو ہلکے پھلکے انداز میں لیتا ہے کہ جو شر کے سرچشمے ہیں، فتنے کے عنوانات ہیں اور دل و دماغ کی دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے کے ذرائع. وجہ اور سبب یہی ہوتا ہے کہ بعض نیکیاں اور اچھائیاں جان لینے کے بعد ان کو اپنا لینا بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے، اس کی عادتیں پیدا کرنا. لیکن شر کے اور برائی کے اور طاغوت اور اس کی فرما روائی کے اور منکر اعظم کے جو ہیلے ہیں، جو رویے ہیں، جو طور طریقے ہیں، جو پالیسیاں ہیں، وہ ابلاغ کے دائرے میں پالیسیاں ہیں، وہ پرنٹ میڈیا کے دائرے میں پالیسیاں ہیں، وہ معاش اور ذریعہ معاش کے بارے میں اس کی پالیسیاں ہیں. حرام کمانا آسان ترین کام، حلال کمانا مشکل ترین کام بنا دیں.
ظاہر ہے کہ اس کے فہم سے آراستہ پیراستہ ہونا ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ یہ شر کی قوتیں ایک نظام کی حیثیت سے معاشرے میں جو دندناتی پھر رہی ہیں، اور ہمارے ہی ہاتھوں وہ نظام قائم ہے شر کا، اللہ کی ناراضگی کا نظام بھی اور دوزخ کی طرف لے جانے والا نظام بھی ہمارے ہی بھائی بند ہیں، میں اور آپ ہی ہیں جو اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس کو چلنے اور چلانے کے اندر مددگار ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ کہنے کی جسارت کی کہ خیر کا علم حاصل کرنا، تربیت و تزکیے کے ان مراحل سے گزرنا تکمیل کے مراحل سے اسی وقت گزرتا ہے جب شر کا علم بھی حاصل کیا جائے، شر کے رویوں سے واقفیت پیدا کی جائے۔ یہ جو جماعت اسلامی نے گو امریکہ گو کی تحریک شروع کی، یہ بھی بڑا اچھا نعرہ ہے، مفہوم کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ امریکی غلامی نامنظور کا ہو تو بھی اچھا لگتا ہے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، ایک ردم پیدا ہوتا ہے، بلا شبہ بہت اچھا نعرہ ہے، بڑا پرکشش اور بڑا مقبول نعرہ ہے۔ لیکن یہ محض نعرہ تو نہیں، اس کے پیچھے تو فلسفہ ہے، اس کے پیچھے نظریہ ہے۔ آج کا طاغوت اعظم ہے، اس کی نفی کرنے، اس کا ابطال کرنے، اس کو پرے کہا کے برابر بھی اہمیت نہ دینے، اس کے رویوں پر ڈیبیٹ کرنے، ذہن سازی لوگوں کی کرنے، جو آج کا منکر اعظم ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو دیوار سے لگانے، اس کے وسائل پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جتنی اصطلاحیں ایجاد کی ہیں انتہا پسندی کی اور ٹیررزم کی، دہشت گرد ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کوئی یہودی آج تک دہشت گرد نہیں قرار پایا، کسی ہندو کے نام یہ قرۂ فعال آج تک نہیں نکلا، یہ رانگ نمبر کبھی عیسائی کے بارے میں بھی ڈائل نہیں ہوا کہ وہ دہشت گرد ہونے کے لیے تو مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہ جو شر کی پالیسی، جو اس کی حکمت عملی ہے، یہ جو طاغوت کی فرما روائی اور اس نے جو رویے اپنائے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنا، اس کو لوگوں تک، ورنہ تو ہمارے اپنے معاشرے میں مسلسل یہی گفتگو ہوتی رہتی ہے، داڑھی والے لوگ سارا کام کرتے ہیں، فلاں لوگ یہ کام کرتے ہیں، نام ان کو دے دیے گئے۔ دیکھیے میں ایک بات عرض کرنے کی جسارت کروں، میرا خیال ہے پہنچ جائے گی آپ تک۔ یہ جو معاشرے کو غیر مستحکم کرنے والے اعمال اور رویے ہیں، اس میں خود کش حملے بھی ہیں، اس سے پہلے کی جتنے رویے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو ان سب لوگوں کا، ان کو آپ طالبان بھی کہیں، ان کو نام القاعدہ بھی کہہ دیں، جو جو نام دیے جا سکتے ہیں، ظاہر اس میں شر کی قوتیں بھی شامل ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی جن کے نام لیے جاتے اور بتائے جاتے ہیں، ان سب کا بنیادی مطالبہ تو یہ ہے نا کہ یہ امریکہ کے الائنس سے اور امریکی جنگ سے اپنے آپ کو باہر لایا جائے۔